اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں غصے کے حوالے سے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غصہ کیا ہے، غصے کے نقصانات کیا ہیں اور غصے کا علاج کیا ہے۔ سامعین، غصے میں عقل ٹکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا۔ زبان سے بہت سی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ غصے کا اصل مقام دل ہے اور یہیں سے ابھرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور غصہ کو ضبط کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو میں کر لے، غصے کو ضبط کر لے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک آگ ہے جو قلب میں چھپی ہوتی ہے، دل میں چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح راکھ میں چنگاریاں اور جذبہ تکبر اس چنگاری کو باہر لاتا ہے، شاید یہ وہی آگ ہے جس سے شیطان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو غضب کی آگ ابھرتی ہے، جس سے قلب کا خون کھولنے لگتا ہے اور رگ رگ میں پھیل جاتا ہے، پھر کھولتے ہی اوپر کی طرف آتا ہے، پھر آ کر اپنے سے کمزور پر غصہ ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے سے طاقتور پر غصہ ہے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اور اپنے برابر پر غصہ اگر ہو تو چہرہ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں غصے اور شیطان کی آگ سے بچائے۔ غصے کے نقصانات، غصہ جو ہے انسانی ذہن کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نقصانات بھی پہنچاتا ہے کہ زندگی ایک تلخ حقیقت بن کر رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی شخصیت کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ غصہ کے چند ایک نقصانات آپ کو بتاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسانی ذہن بالکل معاف ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ معمولی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا اور روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں جذباتی توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی رویے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں شخصیت میں وہ کشش نہیں رہتی جو کہ نارمل حالات میں ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں مہمانوں، دوستوں اور عزیز و اقارب سے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے نہ صرف انسان ان کی نظر میں گر جاتا ہے بلکہ اپنے سماجی اور اخلاقی حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں یادداشت میں کمی ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان حالات کا مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، بلکہ غصہ اسے آئندہ حالات کا مقابلہ کرنے کا بھی عہد نہیں چھوڑتا۔ غصے کی حالت میں انسان کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، منفی ہو جاتی ہے، جس کو اگر انسان دیکھے پوزیٹیو کو بھی وہ منفی سوچتا ہے، یعنی پوزیٹیو بات کو بھی وہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ایسے نتائج پر پہنچ جاتا ہے یا فیصلہ کر لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ غصہ کی وجہ سے بعض ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر، معدے کا السر، سر کا درد اور ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ غصہ بہت بری بلا ہے، مار پیٹ، گالم گلوچ، زبان درازی کے گناہ کراتا ہے۔ حسد، کینہ، بدگمانی، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ سب غصے ہی کی علامات ہیں، غصے ہی کے کرشمات ہیں۔ غصے کا علاج جو ہے وہ سن لیجئے۔ غصے کو بہت روکنے کی مشق کیجئے، کوشش کیجئے۔ جتنا بھی آپ کو غصہ ہے، آپ کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنا دھیان کسی اور طرف لے جائیں۔ ہو سکے تو پانی کا ایک گلاس پی لیں، نفس پر جبر کریں۔ یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ غصے کو روکنے کی کوشش کریں، اپنے نفس پر جبر کر کے اس کو بھڑکنے نہ دیں۔ اس سے انشاءاللہ غصہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنی حالت کو بدل لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھڑے ہیں
آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، جس پر غصہ آیا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، یا خود وہاں سے ہٹ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھیں، کم از کم 3 بار یا 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ غصہ جو ہے شیطانی اثرات میں سے ایک اثر ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں اللہ کا قصوروار ہوں، یہ تصور کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس تصور میں لے کے آئیں گے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، جو عنایتیں جو رحمتیں آپ کے اوپر اللہ پاک کی ہیں، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے، یا اس شخص نے جو غلطی کی ہے جس وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے، اس سے زیادہ تو میں خود اللہ کا قصوروار ہوں، اللہ کا گنہگار ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں اللہ میرے قصور کو معاف کر دے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے قصور کو معاف کر دوں جس کے اوپر مجھے غصہ آیا ہے۔ اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو آپ کوشش کریں، آپ وضو کر لیں اور اپنا رخسار زمین پر رکھیں تاکہ تکبر ٹوٹے۔ یہ شیطانی علامات میں سے علامت ہے، تکبر، غرور، شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی علامات ہیں، اور اس تحمل کی بدولت مسلمان شب و بیدار روزہ دار کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں، غصہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطانی علامات ہیں، اور غصے کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، اور صبح کی نماز کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 3 بار اس کو ضرور پڑھا کریں۔ جب کسی پر غصہ ہو تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں۔ غصہ برائی کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، بری عادتوں سے بچائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے، اور ہر وقت کوشش کریں باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نماز کی پابندی رکھیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ تمام برے خیالات سے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کو اس کا بتائیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو سن کے امید ہے ان کی انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی اچھی اسلامک ویڈیوز اور وظائف لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔